بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، انسان اپنے سکون حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر کو بناتا ہے، کیونکہ جو گھر کے باہر جو زندگی ہوتی ہے کام کرنے کی، یا جو بھی انسان جو کاروبار کرتا ہے وہ گھر سے باہر کرتا ہے، اور جب گھر پہ آتا ہے وہ چاہتا ہے میں گھر میں سکون مل جائے، اور گھر پہ اس کا گھر بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر پہ آ کے سکون محسوس کروں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون ہے ہی نہیں ہے، برکتیں ہیں ہی نہیں ہیں، رحمتیں اترتی نہیں ہیں تبارک و تعالیٰ ہی. ہم لوگ اچھا کماتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، لیکن جو سکون والی زندگی ہے وہ گھر سے ایک دم اٹھتی گئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اکثر گھروں میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. کبھی دیکھتے ہیں کہ شوہر بیوی میں اختلاف ہے، کبھی دیکھتے ہیں کہ ساس بہو میں اختلافات ہو رہے ہیں، کبھی دیکھتے ہیں کہ نند اور بھابھیوں میں اختلاف ہو رہے ہیں. یہ اختلاف کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے گھروں میں اگر چند چیزیں کر لینا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کی برکت سے ہمارے رزق میں برکت کرے گا، اور ہمارے گھروں میں سکون بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی. میرے محترم، تو آج کی ویڈیو یہ خاص ہے کہ ہمارے گھروں میں سکون کیوں نہیں ہے. تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں، اور اگر چینل کو ہمارے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں. تو بات چل رہی تھی سکون کے بارے میں کہ ہمارے گھروں میں سکون کیسے آئے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ جس گھر کی عورتیں یعنی خواتین اپنے سروں پر دوپٹہ نہیں رکھتی ہیں تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. آج ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہماری بہنیں، ہماری بہویں یا ہماری بیٹیاں بے پردہ گھومتی رہتی ہیں، یعنی سروں پر دوپٹے ہی نہیں ہیں. اگر ان سے کہا جائے کہ دوپٹہ اوڑھو تو وہ کہتی ہیں کہ ہم گھروں میں تو ہیں، کون سے باہر آ رہے ہیں. خدا کا خوف کریں کہ سر پہ دوپٹہ نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہو رہے ہیں. اس لیے میں اپنی ان ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے سر کو ڈھانک کے رکھیں. جب تک گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے گھر میں برکتیں نازل نہیں ہو سکتی ہیں. اور دوسری وجہ جو اکثر گھروں میں دیکھی جاتی ہے اس کی بربادی، کہ ہم اکثر گھروں میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کی جو خواتین ہیں جب کھانا بناتی ہیں، اب کھانا اس میں سے بچ جائے تو بعض لوگ تو وہ ہیں کہ اس کھانے کے لیے اگلے ٹائم میں استعمال کر لیتے ہیں، لیکن بعض وہ ہیں جو اس کھانے کو استعمال نہ کر کے اپنے گیٹ کے سامنے اس کو پھینک دیتے ہیں. تو یہ رزق کی بہت بڑی ناقدری ہے. پھر وہی رزق لوگوں کو پیروں میں آتا ہے. یاد رکھیے، جو بھی رزق کی بربادی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے رزق چھین لیتا ہے. اور اپنے گھروں میں ہم دسترخوان استعمال کرتے ہی نہیں ہیں. اکثر گھر میں دیکھا ہے میں نے، بڑے پڑھے لکھے ماشاءاللہ دین سے واقف ہیں، لیکن جب کھانے کی باری آتی ہے تو وہ اپنا کھانا لے کے الگ بیٹھا ہوا ہے، اس لیے میرے محترم دسترخوان کا استعمال کریں. کہ اگر دسترخوان کا استعمال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت بھی ادا ہو جائے گی. اس لیے میرے محترم دسترخوان کا استعمال کریں، پردے کو لازم پکڑنا اپنے لیے، اور اگر رحمت کے فرشتے اپنے گھر میں داخل کروانا چاہتے ہیں تو پردے کا اہتمام کریں. اور خاص چیز کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد میں نے بہت سے گھروں میں سے دیکھا ہے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد جس برتن میں کھاتے ہیں اس کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اس کو صاف نہیں کرتے ہیں. میرے محترم، روایت میں آتا ہے کہ برتن کو صاف کر کے کھانا چاہیے، کہ اس میں 2 لقمے 3 لقمے چھوڑ دیتے ہیں، جو اس میں رزق رہ جاتا ہے پھر وہ رزق نالیوں میں بہتا ہے. اس لیے سب سے بڑی ناقدری رزق یہاں پہ بھی ہوتی ہے. اس لیے جب بھی کھانا کھائیں تو برتن کو صاف کر کے اچھی طرح صاف کریں، اس سے بھی رزق کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. اس لیے میرے محترم، یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، یہ بہت کام کی چیزیں ہیں، لیکن ہم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور ایک سب سے بڑی چیز میں آپ کو بتا چلوں، اور سب سے بڑی چیز ایک یہ ہے کہ اذانیں ہوتی رہتی ہیں، ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، اذانیں ہوتی رہتی ہیں، ہم بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں. فجر کی اذان ہو گئی، نہ بیٹی کو چنتا، نہ ماں کو چنتا، نہ باپ کو چنتا. پھر کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں.
طرح طرح کی بیماری لگی ہوئی ہیں، ہم پریشان رہتے ہیں، ہم کماتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا پیسہ کہاں چلے جاتا ہے، تو ہم تو پہلے ٹھکرا رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم فجر کی نماز کے بعد، اس لیے میرے محترم صبح اٹھ کے اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے مانگیں اور نمازیں نہ چھوڑیں۔ رزق کی آنے کی سب سے بڑی، رزق کی تنگی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نمازوں میں بہت زیادہ غفلت کرتے ہیں۔ اس لیے نماز میں غفلت نہ کریں، نماز کی پابندی کریں، خود بھی نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، رزق کی بربادی نہ کریں اور پردے کا خاص خیال رکھیں۔ یہ چند چیزیں ایسی ہیں ہم اس پہ کارآمد ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں سکون نازل فرما دے گا، ہمارے گھروں میں برکتیں، رحمتیں نازل ہونے لگیں گی، ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں برکتیں نازل ہونے لگیں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ رزق میں ایسی برکت ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ میرے آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں اور لوگوں تک پھیلائیں، تاکہ اور لوگ بھی جو کہتے ہیں ہمیں گھروں میں سکون نہیں ملتا، انسان گھر بناتا ہے سکون کے لیے لیکن اس کو گھر میں سکون نہیں مل رہا ہے، تو ان تک یہ بات پہنچائیں تاکہ وہ لوگ بھی اس اہم کلپ سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی محمد نعیم قاسمی کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔